السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل زفرة مئة ألف ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، محبی و مخلصی جناب قاضی محمد سلیمان صاحب اور ان کے اہل خانہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس محفل میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان سب کو اس کی بہترین دنیا و آخرت میں جزا عطا فرمائے۔ عنوان رکھا ہے اس محفل کا میلاد مصطفیٰ اور 11ویں شریف کی محفل، لہذا حضور کا ذکر بھی ہوگا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک بھی ہوگا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک قول نقل فرما رہا ہے۔
کیا کہا انہوں نے؟ قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی غمزدہ بیٹھا ہے کسی کی چیلم میں، ذرا محبت سے بیٹھے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو مادر ذات اندھے پیدا ہو، جو ماں کی پیٹ سے نابینا پیدا ہو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں ان کو بھی شفا عطا کر دیتا ہوں۔ جو برس والے ہوں، کوڑ والے ہوں، میں ہاتھ پھیرتا ہوں اور ان کو بھی شفا عطا کر دیتا ہوں۔ بلکہ اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے میرے پاس وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک آدمی مر گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے۔ اب دیکھیے اور آگے کیا فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ سب کام جو میں کرتا ہوں یہ اللہ کی اذن سے کرتا ہوں، اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں۔ اب یہاں سے سب سے پہلے تو ایک مسئلہ پتہ چل گیا۔ وہ مسئلہ کیا پتہ چل گیا؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، مشکلیں آسان کر دیتے۔ تو عرض کر رہا تھا اہل سنت کا سب سے پہلے تو دیکھیے عقیدہ یہاں سے ثابت ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، انہوں نے بیڑے ترا دیے، انہوں نے مشکل آسان کر دی۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے شفا عطا کر دی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں، مشکلیں آسان کرنے والے ہیں، پریشانیاں دور کرنے والے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی مشکل کشا ہے، بعض کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ نے شرک کر دیا، یہ تو آپ نے بڑی غلط بات کر دی، مشکل کشا تو اللہ ہے، مشکلیں تو وہ آسان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے بیڑے ترا دیے، انہوں نے مشکل آسان کر دی، مشکل تو اللہ آسان کرتا ہے۔ آپ بندوں کے لیے کہتے ہیں کہ بندے مشکل آسان کرتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کے ساتھ آپ نے ملا دیا۔ مشکل اللہ آسان کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں صاحب یہ بیٹا اللہ نے ہمیں دیا، پیر نے دعا کی تھی، اس کی دعا سے ہو گیا، پیر نے ہمیں بیٹا دے دیا، اور کہتے ہیں ہو یہ تو شرک ہو گیا، بیٹا تو اللہ دیتا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر نبی ہیں جو شرک مٹانے کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اندھوں کو میں بینائی عطا کرتا ہوں، جو بیمار ہیں ان کو میں شفا عطا کرتا ہوں، کوڑ والوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں، اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ لیکن شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اذن اللہ، یہ سارے کام میں خود نہیں کرتا، میں رب کی دی ہوئی طاقت سے یہ سارے کام کرتا ہوں۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ خواہ کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہو، جو بڑے بڑے مشکل مسئلے حل کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، حاجتیں ہماری پوری کر دیتا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کام اللہ کی اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں۔ لہذا اگر یہ عقیدہ رکھو تو یہ عقیدہ شرک نہیں ہے۔ اب ایک بات تو یہاں سے ثابت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میرے آقا سرور دو صلی اللہ علیہ وسلم
ظاہر ہے وہ تو نبیوں کے نبی بن کر آئے. اللہ نے نبیوں کو جو کمالات عطا کیے تھے اس سے بڑھ کر کمالات اللہ نے میرے آقا محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے. اب یہ حضرت عیسیٰ کا کمال ہے. کیا کمال ہے؟ ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں، کوئی اگر آ جائے کوڑ والا اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں، کوئی اگر نابینا آ جائے تو میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اس سے بڑی شان عطا فرمائی. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ایک سفر سے میرے آقا تشریف لا رہے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپوں سے جب وہ غبار بلند ہوا تو صحابہ کرام نے اپنا کپڑا رکھ لیا ناک کے اوپر کہ غبار کہیں ناک میں نہ چلا جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے ہم. میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ غبار مدینہ کے شفا. ارے میرے مدینے کے تو غبار و مٹی نے بھی اللہ میں شفا رکھ دی. وہاں حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے تب شفا ملتی تھی. یہاں میرے آقا نے اس عالم سے بھی پردہ فرما لیا ہے، روضہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی. حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں اور بڑا اعلیٰ کلام آپ کا ہے. آپ فرماتے نہ ہو آرام کہ جس بیمار کو سارے زمانے سے. کوئی ایسا بیمار ہے کہ آپ علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، سارے ہسپتالوں کے اندر چلے گئے، شفا نہیں مل رہی. مولانا حسن رضا خان فرماتے آؤ میں علاج بتاتا ہوں، ایسے لا علاج مریض کا علاج میں بتاتا ہوں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تو اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ بھی اگر مسیح وزیر کو دے دیں تو اللہ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے. اور عزیز آنے مانے یہ تو میرے مصطفیٰ کی شان ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ حضرت عیسیٰ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ نے میرے نبی کو تو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ جو کمالات اللہ نے نبیوں کو عطا کیے تھے وہ میرے مصطفیٰ کی امت کے نام وہ کمال عطا فرمایا. حضور کی امت کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار بن کر آئے، ولیوں کے تاجدار بن کر آئے، یہ سارے شانیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بیان کی ہیں، ابرئ الاکمہ والابرص، جو اندھے ہیں ان کو بھی بینائی عطا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، یہ ساری شانیں اللہ نے حضور غوث پاک کو بھی عطا فرما دی. ابو غالب ایک تاجر تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے اقدس کے اندر. اس کا بیٹا پیدائشی نابینا تھا، پیدائشی فالج تھا، ہاتھ پیر نہیں کام کرتے تھے، بالکل گوشت کا لوتھڑا تھا. اس نے ایک روز دعوت کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور آپ کی دعوت ہے، میرے گھر میں تشریف لائیں. حضور غوث پاک نے دعوت قبول فرما لی. جب آپ گئے تو دسترخوان اس نے چن دیا، دسترخوان کے اوپر تمام کھانا لگا دیا اور پورے اس دسترخوان کے کونے کے اندر ایک مٹکا بڑا سا رکھ دیا.
اور اس کے اندر اس نے اپنے اس بیٹے کو بٹھا دیا. وہ سمجھے ڈال دیا اس کو، اس لیے کہ وہ تو نہ ہل سکتا تھا نہ جل سکتا تھا نہ کوئی دیکھ سکتا تھا، ہر چیز سے معذور تھا بالکل. وہ اس نے اس مٹکے کے اندر بڑے سے اس کے اندر اس کو بٹھا کے اور مٹکا وہاں دور رکھ دیا. اور حضور غوث پاک نے حضور کھانا تناول فرمائے. آپ کھانا تناول نہیں فرما رہے. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت کھانا رکھا ہوا کھانا تناول فرمائیے، فرمایا نہیں، پہلے اس مٹکے کو لے کے آؤ. یعنی آپ اندازہ کریں وہ دل کے اندر یہ خواہش لے کے آیا تھا، یہ دعوت اس لیے کی تھی کہ اسے غوث پاک آئیں گے اپنے بیٹے کے لیے دعا کراؤں گا. پہلے سے آپ کو پتہ چل گیا. یہ ولیوں کی شان ہے کہ دلوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غیب کا علم ان کو عطا فرما دیتا ہے. اس غوث پاک کو علم ہو گیا کہ کیا چاہ رہا. آپ نے فرمایا پہلے وہ مٹکا لے کے آؤ. مٹکا لے کے آیا، دیکھا اس میں اس کا بیٹا ہے. کیا مسئلہ حضور؟ یہ تو پیدائش ہی ایسا ہے، پولیو جیسا، آج کل تو پولیو کہتے ہیں اس کو، پولیو زدہ ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، آنکھوں سے معذور ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، سر پر اور بدن پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اللہ نے اس کی ساری قیمت ضرور فرما. وہاں حضرت عیسیٰ کو اشارت آ گئی تھی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ شان اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی کہ انہوں نے بیماروں کو ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی. اور صرف یہ نہیں کہ بیماروں کو شفا عطا کر دی، بلکہ تیسری جو شان حضور غوث پاک کو عطا کی تھی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ شان بھی اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی. حضور غوث پاک جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا ہے کہ مجمع لگا ہوا ہے. فرمایا یہ کیسا مجمع ہے؟ لوگوں نے حضور ایک عیسائی آ گیا پادری، اور وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ بھائی تم مسلمان جو ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو. کیوں پڑھ لیں بھائی؟ اس لیے کہ میرے نبی کی شان یہ تھی حضرت عیسیٰ کی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور تمہارے قرآن میں خود آیا وحی الموت باذن اللہ، جبکہ تمہارے نبی کی تم نے کوئی شان نہ قرآن میں ایسے دیکھی ہے نہ کہیں حدیث میں دیکھی ہے کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا نبی افضل ہے، لہذا حضرت عیسیٰ کو مانو اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لو، چھوڑو اپنے نبی کو. آپ نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. آپ گئے اس کے پاس، اسے کہا کیا کہہ رہا ہے، کیا تیرا دعویٰ ہے؟ اس نے بھائی اپنا دعویٰ بیان کیا کہ میرا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ انہوں نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا اور تمہارے نبی نے تو کوئی مردوں کو زندہ نہیں کیا. حضور غوث پاک نے فرمایا میرے نبی کی کیا بات کرتا ہے، ان کی تو بڑی شان ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے، میں ان کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں. اگر آج تجھے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دو میرے نبی کی شان مان لے گا. کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ ان کے غلام ہو کر دکھا دیں. انہوں نے کہا چل قبرستان چلتے. قبرستان پہنچ گئے. آپ نے فرمایا اس قبرستان کے اندر جس قبر کی طرح اشارہ کرے گا اسی قبر کے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اس نے بھی سوچا کوئی پرانی قبر نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کل پرسوں دفن کیا ہے تو زندہ ہی ہو کہیں وہ. پرانی قبر دیکھو، ہڈی بھی گل گئی ہوں گی، گوشت ووشت بھی نہیں ہوگا قبر کے اندر. اب دیکھیں اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں غوث پاک. پرانی سی قبر، اس نے کہا صاحب اس قبر کے مردے کو زندہ کریں. حضور غوث پاک نے فرمایا صرف مردے کو زندہ کروں یا اپنے زمانے میں جو پیشہ اختیار کرتا تھا پیشے کے ساتھ زندہ کروں؟ یہ تو اور بھی بڑی بات ہے. کہنا پھر پوچھ کیا ہو پہلے کہ یہ کیا کرتا تھا اپنے زمانے کے اندر، کون تھا یہ، اس کی کیا عادت تھی، اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس کا کیا پیشہ تھا اس کا. گاؤں میں گئے، گاؤں والوں سے پوچھا، پرانی کوئی بڑھیا نکل کے آئی. اس نے کہا بھائی یہ گویا تھا، گاتا پھرتا تھا، کوئی 100 سال ہو گئے ہوں گے اس کو مرے ہوئے بھی یہاں. اب تو اس کی قبر کے اندر ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، مٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی. گاتا پھرتا تھا اور اس کا کوئی کام نہیں. آپ نے فرمایا چلو. اس پادری کو لے کر اس گویے کے قبر پر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ کہنا تھا کہ قبر سخت ہوتی ہے اور وہ مردہ گاتا ہوا اس میں سے کھڑا ہو جاتا ہے.
اس نے کہا کہ واقعی جب اس نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو اس نبی کی شان ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ لیکن عزیزان من، یہ تو جسموں کو زندہ کرنا ہے، اور اس سے بڑا مشکل کام قلب کو زندہ کرنا ہے، روح کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کافروں کو مردہ کہا ہے، حالانکہ وہ تو چلتے پھرتے تھے مکے کے بازاروں کے اندر، مکے کی گلیوں کے اندر وہ چلتے تھے پھرتے تھے، لیکن اللہ فرماتا نہیں یہ مردہ ہیں۔ اے اللہ یہ کیسے مردہ ہیں؟ فرمایا ان کے دل مردہ، جس کے دل کے اندر کفر ہو، جس کے دل کے اندر فسق و فجور ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے حضور غوث پاک کو یہ بھی شان عطا کی تھی کہ صرف وہ مردہ جسموں کو زندہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو مردہ دل اور مردہ قلب اور مردہ روحیں ان کے پاس آتی تھی ان کو بھی آپ زندہ فرمایا دیا۔ وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور غوث پاک کے گھر میں آ گیا چور، چوری کرنے کے لیے تلاش کرنے لگا، جب جانے لگا کچھ نہیں ملا، رات کو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ کا ابدال جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابدال یہ روحانی نظام ہے، اللہ نے بنایا ہوا۔ جس طرح اس دنیا کے نظام اللہ نے بتایا کہ فلاں ملک کا کوئی حاکم ہے، فلاں ملک کا کوئی حاکم ہے، وہ فلاں ملک کا وہ انتظام چلے گا، فلاں ملک کا نظام کرے گا، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی تقسیم کر دیا ہے کہ روحانی طور پر بھی ابدال مقرر کر دیے کہ یہ نظام چلاتے ہیں، ان کو ابدال کہتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی آئے اور حضور غوث پاک سے رات کو تہجد کے وقت عرض کرتے ہیں حضور فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ابدال وہاں کے لیے بھیج دیجئے اور کوئی وہاں ابدال وہاں کے لیے مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک ابدال، اس کو لے جاؤ ابدال والا۔ انہوں نے تلاش کرتے ہوئے گئے تو وہ چور بیٹھا ہوا تھا دبکا ہوا، نے کہا حضور یہ تو کوئی چور لگ رہا ہے، چوری کرنے ہے، اور میں اسی کو لے جاؤ، اس کو اپنے ابدال بنا دیا۔ اللہ آپ اندازہ کیجئے تھا چور، لیکن جب حضور غوث پاک کے در پہ آیا تو وہاں سے ابدال بن کے نکلتا، روح کو زندہ کر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کو ان کا چارہ۔ امتوں کا جو مرض ہے، قوموں کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہی ہے، امتوں کا جو مرض ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، فسق و فجور کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ یہ دل کے مردہ ہونا سب سے بڑا افسوسناک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے بعد دل مردہ ہو زندہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان من، آج ہمارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مردہ زندہ ہو جائیں، تو قرآن پاک اللہ نے عطا کیا، نماز عطا کی، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے نہ تلاوت کرتے قرآن پاک کی، نہ نماز پڑھتے تلاوت کی، نہ کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں جو آتا تھا اس کی نظر پڑتی تھی، پھر نظر سے دل مردہ زندہ ہوتے چلے جاتے، اور پھر صرف فسق و فجور والوں کے نہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام آتے تھے۔ کچھ لوگ آئے حضور غوث پاک کے پاس، انہوں نے ان کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آپ نے فرمایا توبہ کرو، توبہ کرائی۔ جو مخلصین بیٹھے انہوں نے پوچھا حضور یہ کون صاحب ہے، کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا یہ رہتا تھا شام کے اندر، اور شام سے یہ اتنا بڑا ولی ہے کہ ایک قدم چل کر یہاں آیا ہے، کسی ریل گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آیا۔ وہ سمجھ ریل گاڑی کہاں تھی، گھوڑوں پر اونٹوں پر بیٹھ کر آتے تھے، کئی مہینوں میں سفر کرتے تھے، لیکن یہ اتنا بڑا ولی ہے کہ یہ ایک قدم شام سے چل کر یہاں بغداد پہنچا ہے۔ حضور آپ کے پاس کیوں آیا ہے؟ فرمایا کچھ روحانی غلطیاں تھیں، اس کی معافی مانگنے مجھ سے توبہ کرنے میرے پاس آئے۔ کیا مقام تھا آپ کا، ولیوں کو بھی سدھارتے تھے اور ان کو بھی اعلیٰ مقام پر پہنچایا کرتے تھے، عصیاں اور فسق و فجور کے اندر رہنے والوں کی بھی ہدایت کیا کرتے تھے، حکمرانوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ معتصم باللہ وقت کا حاکم ہے
اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، حضور یہ قبول فرما لیجیے، اشرفی کی تھیلی لائے وہاں پہ خدمت۔ آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں اشرفیوں کی تھیلی۔ پیر تو بیٹھے رہتے ہیں صرف کمانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ بدنام کر دیا ہے، سچے پیروں کو بدنام کر دیا، آستانوں کو بدنام کر دیا، خانقاہوں کو بدنام کر دیا۔ جاہل پیر بیٹھے گئے، نہ الف کے نام بے آتا ان کو، نہ کیا نام ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ طریقت کا، نہ حقیقت کا پتہ ہے۔ بیٹھ گئے، ان کا باپ اگر کوئی ہوگا تو ہوگا، اس کی جگہ پر بیٹھ گئے اور جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام وہ آتے ہیں اور وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت لیتے ہیں، اور حضور غوث پاک ان کو ہدایت فرماتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ بڑا مشکل مقام ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، اخلاق حسنہ اختیار کرے، تو پھر کیا نام ہے اس کی روحانی مراتب اس کو حاصل ہوتے ہیں، روحانی مدارج اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک عورت اپنے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی، حضور اس کو اپنا جیسا بنا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی۔ ان کا جیسے چاہے محنت کرائیں اس کو۔ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ جب کچھ دنوں بعد اس کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا کس حال کے اندر ہے۔ بیٹے کے پاس گئی تو دیکھا سوکھی روٹیاں شوربے میں ڈال کر وہ چور چور کے بڑی مشکل سے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ آخر ماں تھی، اس کو تو بڑا دل کو لگا کہ گھر کے اندر اچھا خاصا کھانا کھا کے آتا تھا، یہ عمدہ روٹی میں اس کو بنا کے دیتی تھی، اور آج یہ کیا نام ہے یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے اندر سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو غوث پاک کے پاس چل کے میں شکایت کروں، یہ کیا نہیں آپ اس کو کہ یہاں ہے نہیں، کیا لنگر نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ نے اس کو سوکھی روٹی کھلائی ہے؟ تو وہاں گئی تو دیکھا حضور غوث پاک کے سامنے مرغی رکھی ہوئی ہے، اور غصہ آ گیا اس کو کہ خود مرغی نوش فرما رہے ہیں اور کیا نام ہے میرے بیٹے کو سوکھے ٹکڑے کھلا رہے ہیں۔ دیکھو حضور یہ کیا معاملہ ہے، مجھ سے کہہ دیتے میں مرغی بھیج دیتی اپنے بیٹے کے لیے، آپ خود مرغی نوش فرما رہے ہیں اور کیا نام ہے میرے بیٹے کو سوکھے ٹکڑے کھلا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پکی ہوئی مرغی پر فرمایا کہ قل باذنی، میرے حکم سے کھڑی ہو جا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا عبادتیں کر کے، مجاہدیں کر کے، بڑی بڑی عبادتیں کر کے جب وہ اس مرتبے پر پہنچے گا تو اس کو حق ہوگا کہ وہ مرغی کھا لے، ورنہ میں نے بھی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ ایسے نہیں ملتا یہ مقام کہ مفت کے اندر یہ مل جائے، اس کے لیے بڑی عبادتیں کرنی پڑتی۔ مجھے فرماتے ہیں کہ 80 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی کیا مطلب 80 سال آپ سوئے نہیں، ساری رات جاگتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی اور وہ عبادت شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اپنے نبی کی طریق پر عمل کرتے ہوئے۔ پھر فجر کی اذان ہوتی تھی تو نماز ادا کر کے پھر آپ تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے۔ فرمایا 80 سال میں نے یہ ریاضتیں کی تب جا کے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ ایسے نہیں مل جاتا یہ روحانیت کا مرتبہ، اس لیے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا۔ وہ پتہ نہیں کتنے اغواص جو تھے وہ آپ نے بنا دیے، اور کتنے لوگ تھے جن پر نگاہ ڈالی ان کو اپنا مرتبہ عطا کر دیا، جس پر نگاہ ڈالی اس کو جناب اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کو فرمایا قدمی ھذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچوں کے سروں سے، یعنی جو بڑے بڑے اولیاء کرام تھے جن کو اللہ نے بڑے اعلیٰ مرتبہ روحانیت کے عطا کیے تھے، ان کے سروں پر ابھی غوث پاک کا قدم۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کون ولی ہوگا جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا ہندوستان کے اندر۔ آج جو بہاریں اس بر صغیر میں نظر آ رہی ہیں اسلام کے،
کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، مساجد میں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ صدقہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کفرستان کے اندر آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ان کی کیا شان ہے۔ لیکن جب حضور غوث پاک بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یہ فرما رہے تھے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے جہاں کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو آپ کا ارشاد دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام تھے وہ سن بھی رہے تھے اور اپنے گردنوں کو جھکا رہے تھے آپ کے ساتھ۔ سنجر کے پہاڑوں میں حضرت خواجہ غریب نواز عبادت کر رہے تھے، جب یہ غوث پاک نے فرمایا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہ میرا قدم اولیاء کی گردن پر، تو آواز وہاں پہنچی، سنجر کے پہاڑوں میں پہنچی آواز۔ یہ بھی کرامت ہے نا، اس زمانے میں نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ موبائل ہوتے تھے، نہ ریڈیو ہوتے تھے، نہ یہ ٹی وی ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک بغیر کسی آلے کے منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام ہیں سب کے کانوں میں آپ کی آواز پہنچی، جو جہاں جہاں ہیں انہوں نے وہی گردن دکھا دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجر کے پہاڑوں میں اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا غوث پاک لا بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم مبارک صرف میرے سر پر نہیں میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ فرمایا جاؤ، تم نے ہمارا اتنا ادب کیا ہے، ہم نے تمہیں سلطان اولیاء بنا دیا۔ اللہ کے ولیوں کا جو ادب کرتا ہے نا، جو احترام کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں عزت عظمت عطا فرماتا ہے، اور جو توہین کرتے ہیں اولیاء کی، بے ادبی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ خود میرے رب نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہوگا، لہذا کبھی بھی کسی ولی کی برائی نہ کرنا۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بادشاہ وقت آتا ہے اور اشرف جی کی تھیلی لے کر آتا ہے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے، حضور یہ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں قبول نہیں کرتا، لے جاؤ۔ اصرار کر رہا ہے، دوبارہ اس نے اصرار کیا، حضور بڑی محبت سے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، واپس لے جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ نہیں مانا اور اس نے اصرار کیا، حضور غوث پاک نے وہ اشرف جی کی تھیلی ہاتھ میں لے لی اور اس کو جب نچوڑا تو اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کا خون چوستا ہے اور ہمیں لا کر دیتا ہے، ہمیں تیرے نہیں ہے تو لے جا واپس۔ اور یہ بھی الفاظ آپ نے فرمایا یہ جو خون ٹپک رہا ہے میں اب حکم دیتا ابھی تو یہ خون دریا بن کر تیری جتنے بھی بڑے بڑے محلات ہیں ان سب کو بہا کر لے جاتا، لیکن چونکہ تو سید زادہ اس لیے میں تیرا مدد احترام کر رہا ہوں اور یہ خون کو حکم نہیں دے رہا، ورنہ یہ تیرا خون سارے محلوں کو اٹھا کر لے جاتا، بہا کر لے جاتا۔ یہ شانتی حضور غوث پاک، بڑے بڑے بادشاہان وقت کو آپ نے رہبری کی اور ان کو راستہ دکھایا، ان کو ہدایت دی۔ اور میں نے اس دور کے اندر حضور غوث پاک کے ماننے والے شاہ مدورانی کو دیکھا، انہوں نے بالکل غوث پاک کے طریقے سلسلہ قادریہ کے اندر تھے، مجاز تھے، ان کے والد گرامی بھی سلسلہ قادریہ کے اندر مجاز تھے۔ انہوں نے حضور غوث پاک کی طرح پوری دنیا کے اندر 50 ملکوں کے اندر بڑے اسلامک مشن کی شاخ ہے کہ جہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اور ایک دو نہیں ہزار غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ حضرت شاہ مدورانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کو زندہ کیا۔ جتنے بھی حکمراں پاکستان میں آئے سب کو جا کر سمجھایا، جو بھی کوئی غلط کام کر رہا تھا کہ غلط کام کر رہا ہو، صحیح کام کرو۔ کاش اگر نورانی صاحب کی بات پر عمل کرتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا، پاکستان ٹوٹتا نہیں۔ 70 کے اندر گئے نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مجیب کے پاس، کیوں توڑنا چاہتے؟ انہوں نے کہا میں نہیں توڑنا چاہ رہا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ لگے آپ کے ملک کے اندر ایک وزیر بنایا ہے اور وہ کیا وزیر جو ہے عبدالسلام نام کا، وہ قادیانی وزیر ہے اور قادیانی نے ایسی پالیسیاں مرتب کی ہے کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی نفرتیں پیدا ہو گئی۔ میں نے نہیں کی نفرت پیدا، اس نے کی ساری۔ نورانی صاحب پھر یہاں آئے، پھر کہا یہ آیا کو آ کر کیا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مل کے چلو پالیسی بناؤ کوئی نہ کوئی، یہ قادیانی کو ہٹاؤ جو تم نے وزیر رکھے ہوئے، یہ ملک کے اندر بدامنی کر رہے ہیں۔ یہ قادیانی جو ہے یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ یہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، احتجاج شروع ہو گئے، جلسے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے۔
اللہ کا شکر ہے عقل آ گئی ان کو۔ انہوں نے جناب فوراً بلایا، 8 پاکستان سے، پورے پاکستان سے علماء بلائے تھے، جس میں ایک میرا نام بھی تھا، مجھے بلایا، صاحب آپ بتائیے میرے اس فیصلے کے اندر کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے اور کون کون سی باتیں غلط ہیں میری۔ الحمدللہ ہم پیش ہوئے، ہم نے پیش ہو کے بتایا کہ آپ کی اس فیصلے کے اندر فلاں جگہ غلطی ہے، فلاں جگہ غلطی ہے، آپ نے یہ غلط کہا، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ میں نے کہا سارے آپ اپنے فیصلے واپس لیجیے، پورے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کا اس سے اندازہ کیجیے۔ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف اور حزب اختلاف دونوں آپس میں 10 بڑے گریباں ہیں، وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو گالیاں بک رہا ہے، لیکن جب وقت آیا ختم نبوت کا تو سارے ایک ہو گئے اور سب کی ایک زبان تھی بالکل۔ میں نے کہا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا اہم مسئلہ، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ چل تیار کھڑے ہیں حضور کے ناموس پر اور ناموس مصطفیٰ پر جان دینے کے لیے، آپ اپنا فیصلہ درست کیجئے، فیصلہ واپس لیجئے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ ان کی بات عقل میں آ گئی، ورنہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں وہ تو۔ وہاں سارے جتنے بھی وکلا کھڑے تھے وہ شکایت کر رہے تھے، صاحب جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں بے عزتی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے عقل میں بات آ گئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا۔ میں سارا اپنا جتنا میں نے فیصلے کے قاضیان جو حق میں سب واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اندر پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کو چیف جسٹس نے واپس لے لیا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت کا اعزاز ہے، یہ زندہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو علیمان انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم بلند رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک بلند رہے گا انشاءاللہ۔ کسی کی ہمت نہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جو پاکستان کے اندر میرے اور آپ کے قائد نے جو قانون پاس کروایا تھا سن 74 کے اندر، اس قانون کے اندر کوئی ترمیم کرے انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک عاشقان مصطفیٰ زندہ ہیں اس ملک کے اندر، ایک بھی عاشق مصطفیٰ زندہ ہے انشاءاللہ کسی بھائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے۔ بہرحال الحمدللہ آج ہم نے یہ محفل سجائی، ہمارے عزیز سلیمان صاحب نے، ان کے دوستوں نے، ان کے اہل خانہ نے، ہم نے یہاں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا ذکر کیا، حضور غوث پاک کا ذکر کیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضور غوث پاک کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک نے تو ساری رات کھڑے ہو کے، جیسے میں نے ابھی کہا، سالی باتیں دیکھی ہیں اور عشاء کے وضو سے نماز ادا کی ہے۔ چلو ہم اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 5 وقت کی نماز تو ادا کر لیں۔ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، 12ویں بھی بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں شریف کا جلسہ بھی بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کو جس چیز سے سب زیادہ پیار ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے رمضان کا، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے اپنے پیسوں کی۔ جن پر حج فرض ہو چکا ہے انہوں نے ابھی تک حج فرض ادا نہیں کیا۔ سوچیں کیا کریں گے قبر میں، کیا جواب دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ جن پر حج فرض ہو گیا وہ اول فرصت کے اندر کریں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، پیسے ہیں اس کے بعد پھر وہ حج کرنے نہیں جانا، تو وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مجھے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اتنے ناراض ہو، ہمیں تو سہارا حضور کا ہے قیامت کے دن، حضور شفاعت کروائیں گے ہماری، اور حضور اتنے ناراض ہے فرمایا بھیج دو اس کو، کوئی میرا واسطہ نہیں، سے اس نے حج نہیں کیا۔ چاہیے ان کو جنہوں نے حج نہیں، یہ فرض چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جو فرض ہے جن کے نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ ہمیں تو چاہیے کوئی سنت نہیں چھوڑے، ہمیں تو چاہیے کوئی مستحب کام نہیں چھوڑے، ہمیں تو چاہیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اشراق ادا کیا کرے۔ حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اشراق کی نماز ادا کر کے جائے گا، 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے عبادت میں مصروف رہے، جب طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد پھر اشراق کی نماز ادا کر کے دے تو ہر روز اس کو اللہ تبارک و تعالی حج اور عمروں کو ثواب ادا کرے گا۔ اب آپ بتائیے 16 لاکھ 15 لاکھ کے اندر حج ہو رہا ہے اور یہ صبح سے اور ہوتا ہے آپ کو مفت میں حج کا ثواب ملے گا۔ کیسے اللہ کی رحمتیں ہیں اور کیسی نعمتیں اللہ کی برس رہی ہیں۔ لیکن ہائے افسوس ہم دنیا کے اندر ایسے نئے ہو گئے اور دنیا کے اندر اس قدر کیا نام ہے، وقت تو ختم ہو گیا، پہلے بتاتے تو اسے کچھ بول لیتے تو وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال کیا نام ہے، کیسی اللہ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، اور افسوس یہ کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، ویڈیو کے اندر لگے رہتے ہیں، موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں، اور کیا نام ہے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ قبر کے اندر یہ کام نہیں آئے گا، قبر کے اندر نماز کام آئے گی، تلاوت قرآن کام آئے گی۔ ہم اگر غوث پاک سے سچی محبت کرتے ہیں تو آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ نماز پابندی کی ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے تو غوث پاک کی روح خوش ہوگی انشاءاللہ، غوث پاک راضی ہوں گے۔ 11ویں شریف کرنے سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے نماز پڑھنے سے راضی ہوں گے۔ لہذا نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور جتنے احکامات ان کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حضور کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔